ہر چیز کی طرح اس کے دو ویلیوز ہوتے ہیں. ایک وہ جو ہندوستان میں بیٹھ کے ان کو دکھانا پڑتا ہے، اور ایک وہ جو ان کے دل میں بات ہوتی ہے. پاکستان میں اتنا زیادہ غزوہ ہند مین سٹریم میں نہیں ہے جتنا ہندوستان کے مسلمانوں میں ہے. اور پاکستان کا بننا واز اے اسٹیپ ٹورڈز غزوہ ہند، یہ بھی ذہن میں ہے. یہ کیا چیز ہے غزوہ؟ ایک تو غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں پروفٹ محمد نے خود شمولیت اختیار کی ہو. یہ ابو ہریرہ کی کئی حدیثوں میں ماشاءاللہ میرے خیال ہے انہوں نے اور کچھ کام نہیں کیا سوائے نریشن آف حدیثز. انہوں نے کہا کہ دی پروفٹ ٹولڈ می دیٹ 2 فوجیں نکلیں گی. یہ جو قیامت ہے، روز قیامت، جس کا مسلمانوں کو شدت سے انتظار ہے، کیونکہ قیامت آئے گی تو ہماری زندگی شروع ہوگی. ہمارے ذہن میں لائف آن ارتھ مسلم جو پرسپیکٹیو ہے، چاہے وہ نہ بھی سمجھتا ہو، اٹ از اے ٹیمپرری فیز. یہ ٹرانزٹ لاؤنج ہے، یہاں سے فلائٹ لے کے ہم جائیں گے پرماننٹ زندگی کی طرف، جو قیامت کے آنے سے پہلے شروع نہیں ہو سکتی. قیامت کے آنے کے لیے یہ نیسسری ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈاکٹرن آف غزوہ ہند کہ یروشلم سے 2 فوجیں نکلیں گی، ایک یورپ کی طرف اور دوسری ہند کی طرف. اور یورپ کو تو جانے دیں، وہاں کوئی نیٹو بیٹو تھپڑ مار کے سب کو نکال دے گا. جو بچا کچا رہ گیا وہ یہ ہوا کہ یہ ہندو جو ہے سبزی کھانے والا، یہ کیا لڑے گا. تو جناب جب تک تمام ہندوستان میں ہر ہندو کو مسلمان کیا جائے اور ڈیفیٹ کر کے وہاں ایک خلافت اور ایک اسلامی ریاست قائم کی جائے جس میں ہر ہندو کو مسلمان بننا چاہے، وہ ہوگی غزوہ ہند کی آخری خط. اور اس کے بعد پھر قیامت آئے گی. جب تک قیامت نہیں آئے گی اور مسلمان بیچارے ایسے ہی مرتے رہیں گے، اور ان کو وہ جنت میں جہاں لڑکیاں شہد گھوم رہی ہے، دودھ کی ندیاں، یہ پتہ نہیں کیسی کیسی امیجنیشن ہے جو میں خیال ہے انسان کو صحرا میں رہنے کے بعد ہی آتی ہے. اس کی تمنا میں یہ مرے جا رہے ہیں. چھوٹے بڑے مولوی کو 50,000 مسجدوں کے امام یہ جمعے کو ہمیشہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کو قوم الکافرین پہ فتح نصیب کر. یہ فنڈامنٹل ایک بات ہے جو آپ ہندوستان میں بیٹھ کے ہندوستان کی مسجدوں میں دعا مانگ رہے ہیں کہ ہندوؤں پہ مسلمانوں کی وکٹری ہو. دیٹ از لنکڈ اپ ود غزوہ ہند کہ نہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اب تو یہ اللہ کو دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ مدد کیجئے صاحب، ہم نے بہت ٹرائی کر لیا، لیکن ہماری زیادہ تر جو آئے مسلمان یہاں غزوہ ہند پورا کرنے، وہ مسلمانوں کو مار کے گئے زیادہ تر. دی ایکچوئل پاکستان ڈائیڈ وین بنگلہ دیش سیڈ خدا حافظ، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کبھی نہیں غزوہ ہند کا سنیں گے ایران میں، بنگلہ دیش میں، آپ کے صومالیہ میں. آپ کو دنیا میں کہیں یہ جستجو نہیں نظر آئے گی کہ کسی طرح ہندوؤں ہند کو مارا جائے. آپ نے پروفٹ محمد کی کون سی بات مان لی جو یہ حدیث پکڑ کے اب انڈیا پہ جنگ لڑے؟ امیدوں نے تو چینجڈ اسلام. وہ جو امام حسین کے فیملی کے ممبرز جنہوں نے پناہ لی سندھ میں آ کے، آپ نے محمد بن قاسم کو بھیجا ان کو مارنے کے لیے، خود مر کے بوریوں میں آ گئے، 20,000 ہندو لڑکیاں لے آئے، سب ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ختم، چیپٹر از کلوز. No, chapter is not closed because you have used that for 700-800 years as a justification to eliminate Hinduism from Hindustan. تو at least اگر سچ بول لیں تو clarity of thought آئے گی کہ I think it is time to reject this notion. آپ openly کہیں کہ غزوہ ہند ٹائپ کا concept is untenable, we need to reject it. It would be a very honest way of saying that. اس کو مینٹین بھی کرنا، اس سے دوری بھی رکھنا، اور
دل سے لگا کے رکھنا. ایسی کمپلیکس زندگی میں رہتے ہیں یہ, اسی لیے ان سے اور کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے گڑبڑ کے. دس از اے ویری strange aspect that everyone missed in that discussion. غدر کے ٹائم پہ the only people who did not fight the British were the Punjabis. 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس میں, اور پنجاب کی فوج نے آ کے دلی پہ یہ جو انڈین سلطنت تھی اس کو ہٹا کے انگریز کو جتوایا. یہ گلے میں پہننا پڑے گا سب کو. اسی لیے آپ پاکستان میں تو خیر 1857 میں خلاف پڑھایا ہی نہیں جاتا, اور یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ انگریز کی فوج کے اندر سولجر کون تھے. ہم ہی تھے, تو ہم اس وقت بھی غزوہ ہند میں چلے گئے. ہم اس سوچ سے نہیں نکل پائے, اور وہ غزوہ ہند پاکستانیوں کے دل میں اوپر ہے اور ہندوستانیوں کے دلوں کے نیچے ہے, کیونکہ ان کو شو کرنا ہوتا ہے نہ ہم تو بڑے پیٹریوٹک ہیں ہندوستان سے, ہم بس بھارت ماتا کی جے نہیں کہہ سکتے اور بندے ماترم نہیں کہہ سکتے, اور ہم گائے کھائیں گے کاٹ کے. تو جس آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پروفٹ سیڈ گائے کھانے کا والا جانور ہے ہی نہیں, اس کو کھا کے بیماری ہوتی, یہ دودھ کے لیے بنا ہے جانور. پوری اسلامک دنیا میں لوگ گائے وائے نہیں کھاتے ہیں ایکسپٹ جو اب ٹاپ کلاس جو اسٹیک کھاتی ہے جا کے, ہم بکری کھانے والے لوگ ہیں. سر اب تو گدھے کتے سب کھانے لگے. وہ بنا کے آپ کسی کو آپ اس پہ لکھتے میڈ فار غزوہ ہند, سانپ بھی کھا جائیں گے وہ تو. بھائی چینیوں کے دوست ہیں تو کچھ تو کچرا کھائیں گے نا. جب وہ بیٹس کھا سکتے ہیں, چوہے کھا سکتے ہیں, زندہ چوہے, تو پاکستانیوں پہ کچھ تو اثر آئے گا نا. ہندوستان سے نفرت کرنی ہے آپ کو, وہ آپ کی قسمت میں لکھا, آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے. ہندوستان مریخ پہ پہنچ جائے گا, آپ ابھی یہاں کراچی سے کیماڑی سے منوڑا نہیں پہنچ سکتے. آپ ایردوغان پیدا کر دیں گے, ایرتوغال پیدا کر دیں گے, آپ خوش ہو جائیں گے. اپنے نام کے آگے سید لگا دیں گے. آپ نے کیا کاظمی لگایا ہوا ہے, میں نے فتح لگایا ہوا ہے. بڑی کیا فتح, کون سی فتوحات میں فتح بے وقوفی کے نام. طارق بن زیاد اور محمود غزنی, میرے بھائی کا نام محمود ہے, میں طارق ہوں. ماں باپ نے سوچا ہوگا اے جڑا ہے نا طارق اے تے جائے گا اتھے, تو چھوٹا والا جو ہے نا انڈیا تے قبضہ کرے گا, محمود غزنی. خدا دے واسطے وہ اصل کے مارے اسلام, I don't know how to say, died the day Prophet Muhammad died. And Abu Sufyan created a new Islam in which all the other caliphs were killed and not a single Khalifa ever ruled from Medina. آپ سوچئے ذرا, not a single Khalifa married a woman who asked to marry him. Nobody. تو یہ جھوٹ کا پلندہ ہے, یہ امیدوں کی وراثت ہے جو مسلمانوں کو ملی ہے. نہ ان کو پتہ ہے تاریخ کا نہ کچھ. یہ آئے اور وہ جو ڈائننگ ہال تھا عباسیوں کا جس میں سب مارے گئے, وہیں ہماری سوچ بھی مر گئی. خان عبدالقیوم خان جو پہلے کانگریس میں تھے, انہوں نے جب دیکھا پارٹیشن ہو گیا تو مسلم لیگ میں آ گئے. گنز اینڈ بٹر کو ایسی کتاب بھی لکھی تھی انہوں نے. And under Jinnah Saab's ordinance, 600 Khudai Khidmatgar were lined up with a river behind them and shot dead. اس کو بابرا میسیکر کہتے ہیں, بربرا یا بابرا ایسا. I'm sorry if I'm making a wrong pronunciation. یہ پاکستان میں جناح صاحب کی پہلی لیجسلیٹو اتھارٹی کے تھے. آرڈیننس پاس کر کے, فرنٹیئر ایکٹ آرڈیننس, these people were killed. And all the government, elected government, was dismissed. And Mr. Ghaffar Khan or Bacha Khan was imprisoned. You know, kab wo nikle bahar? 1970 76 mein. And when he died, انہوں نے کہا کہ یہ ناپاک زمین پہ مجھے دفنایا نہیں جائے. یہ بالکل خیر بخش مری نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ
اس زمین پہ رہنا ناپاکی ہے. تو یہ بادشاہ خان کا تھا, ان کا نام تھا فرنٹیئر گاندھی. اینڈ انڈیا میں ان کی رسپیکٹ اسی وجہ سے ہے, ہر وہ مسلمان جس نے ہندوستان کے لیے لڑائی لڑی ہے ہیز اے ویری پرومیننٹ پلیس ان انڈین ہسٹری. ہمارے یہاں ہر وہ شخص جس نے انگریز کا ساتھ دیا ہے اور ہندوستان کے بازو کٹوائے ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. East Pakistan said, you can go to hell. And so this year, January 26th, it was the Bangladesh military that led the parade, the Indian Republic Day parade. So don't worry کہ کیا ہوگا. یہ there was never a Pakistan, there never will be one, and there never was. ایریٹریا تھا, چھوٹا سا کنٹری ہے, اس کی ہسٹری تھی. تیمور ہے, اس کی ہسٹری ہے. جاوا کی ہسٹری ہے, برما کی ہے, ازبکستان کی ہے, پرشیا کی ہے, عربیہ کی ہے. مجھے تم بتائیں تو صحیح یہ کہاں سے آ گیا بیچ میں ایک دو بازو والا پاکستان جس نے ہندوستان کے کاٹ دیا. اینڈ یو آر ایکسپیکٹنگ کہ انڈیا جو ہے وہ بھول جائے گا. اسلامک نیشنلزم, اب کے جناح صاحب کے بھی رشتہ دار ہندو تھے پہلے, اقبال صاحب کا بھی یہی تھا کہ سکھ اور ہندوؤں سے, تو ان کی زیلٹری کہیں اور سے آتی ہے. دیر از دیٹ سیلف ہیٹریڈ آف یور ہیریٹیج, یہ نئی نہیں ہوتی ہے. تو جانے دیجیے آرام سے, جتنا آرام پیار سے الگ ہوگا. میرا تو ایک سلوگن ہے, اٹک سے کٹک تک ہندوستان, نیچے اس کے بلوچستان اور اس پار افغانستان. چیپٹر کلوز.